تین الفاظ کو، ایک جمہوریت، نمبر دو بادشاہیت، نمبر تین خلافت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ میرے عزیز طلبہ، آج جس لیے مجلس سجائی گئی ہے، اس مجلس کو آپ اس جھنڈے کی شکل میں آپ محسوس کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مجلس 26 جنوری کی وجہ سے منعقد کی گئی ہے، اور 26 جنوری آپ حضرات جانتے ہوں گے یہ ایک ایسا دن ہے کہ اس دن جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی، اور جمہوریت کا نفاذ اسی دن کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جمہوریت کیا ہے، اس کے تعلق سے بات ہوگی، لیکن پہلے مختصر ہم اس سے پہلے کچھ بتاتے ہیں کہ جس سے بات واضح ہو کہ ہمارا ملک ہندوستان، یعنی جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا کیا نام ہے؟ ہندوستان۔ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا کیا نام ہے؟ ہندوستان نام ہے، اور اس کا نام ہندی میں بھارت بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بھارت۔ اور انگلش میں انڈیا بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انڈیا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ملک ہمارا، انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ کر کے اس ملک کو وہ غلام بنا لیے۔ کیا بنا لیے؟ غلام بنا لیے۔ پھر اس کے بعد اب ہر ایک کو یہ فکر ہوئی، ہر ایک کو کیا ہوئی؟ فکر ہوئی۔ جو بھی مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، ہر ایک کو فکر ہوئی کہ ہمارا ملک آزاد ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ آزاد ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو سب سے پہلے جو انگریزوں سے لڑائی شروع کی وہ ہمارے علماء کرام، مشائخ عظام ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمارے علماء کرام ہیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پہلے ہی آغاز کر دیے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ملک کے آزادی کے لیے اپنا کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ الغرض یہ کہ پھر آخر میں ہر ایک ملک میں شامل ہو گیا آزاد کرانے کے لیے۔ جتنے لوگ تھے، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو یا مسلم ہو، سب ایک جٹ ہو کر، متحد ہو کر اس ملک کے آزادی کے لیے پھر آگے بڑھے۔ پھر یہ ملک ہمارا آزاد ہوا۔ کب آزاد ہوا؟ اس کے لیے بھی جب بیان بھی کیا گیا تھا کہ 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ لیکن پھر اس میں جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی۔ جمہوریت یعنی یکسانیت کی جو بنیاد رکھی گئی، ایسے قوانین، ایک تو قانون یہ ہوتے ہیں جیسے کہ جو ایک فرد حکومت کرتا ہے، جیسے اس میں حکومتی اعتبار سے 3 چیزوں کو آپ مد نظر رکھیے، 3 الفاظ کو۔ ایک جمہوریت، نمبر 2 بادشاہیت، نمبر 3 خلافت۔ اب جمہوریت ہمارے ملک میں نافذ ہے، تو جمہوریت کا مطلب یعنی انسان، یعنی عوام حکومت کرے گی۔ ہر ایک شخص حاکم ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، ہر ایک شخص کو اختیار حاصل ہے اپنی بات کہنے کا اور اس کو اپنے مسائل کو رکھنے کا ہر ایک شخص کو حق حاصل ہے۔ یہ ہوتی جمہوریت۔ ٹھیک ہے، اس میں مختصر یہی بتا دیں کہ ہر ایک حاکم ہے۔ اس بات سے یہ بھی اشتباہ ہوگا کہ یہاں تو حکومت کرنے والے پرائم منسٹر ایک ہے،
تو بھائی ایک تو ہے ہی ہیں، لیکن وہ بنائے کس وجہ سے گئے ہیں؟ جیسے اس وقت اگر دیکھا جائے تو نریندر مودی پرائم منسٹر ہیں، کیا ہیں؟ پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو وہ ایک ہیں جو کیا کہ ذمہ داری لیے ہوئے، لیکن مسئلہ یہی تو ہے کہ ایک کو بنایا کس نے؟ ایک کو بنایا کس نے؟ تو بنایا ہم ہی لوگوں نے نا، اپنے ووٹ دے کر، اپنے ووٹ دے کر۔ تو یہی تو ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے، یعنی ہمیں حق حاصل ہے، عوام کو حق حاصل ہے، کو جس کو چاہے اپنا ذمہ دار منتخب کر لے، سمجھ گئے نا؟ تو اس اعتبار سے ہر ایک شخص یہاں جمہوریت میں ذمہ دار حاکم ہوتا ہے، اس کو حق حاصل ہوتا ہے جس کو چاہے۔ اس میں سے ایک بڑا حاکم گویا ہوتا ہے جس کو چنا جاتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جو حاکم ہوتے ہیں ان کے ووٹوں سے یہ سمجھ لیے کہ چنا جاتا ہے ایک شخص۔ تو یہاں جمہوریت ہے تو یہاں ایک شخص منتخب کیے۔ اب بادشاہیت کہتے ہیں، کنگ، بادشاہت، خاندان در خاندان، یعنی وہ ایک کے بعد دوسرے، یعنی وہ چلی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک باپ بادشاہ ہے، باپ بادشاہ ہے، تو بادشاہ وہاں یہ نہیں ہے کہ بادشاہ اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کو سارے لوگ ووٹ دیے ہوں تو وہ بادشاہ بن گیا ہو، نہیں، وہ خاندانی اعتبار سے بادشاہ چلی آ رہی تھی تو بادشاہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا، باپ کے بعد اس کا بیٹا ہوگا، تو اس میں بادشاہت بھی یہ نہیں کہ نہیں بیٹا نہیں ہوگا، ہم دوسرے کو لگائیں گے، یعنی دیگر عوام کو یہ اختیار ہی نہیں، عوام کو اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں، عوام کو کیا نہیں ہے؟ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بادشاہ بنا دے، ذمہ دار بنا دے، نہیں بنا سکتی ہے۔ کتنا بھی بادشاہ پھر گڑبڑ کرے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا بنے گا، اس کا پوتا بنے گا، اسی طرح بادشاہت چلی آئے گی۔ یہ ایک بادشاہ، سمجھ رہے نا؟ اور جو خلافت ہوتی ہے وہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ خلافت میں اللہ کی حکومت اور اللہ کی شریعت وہ چلتی ہے، سمجھ گئے نا؟ خلافت میں تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جمہوریت عوام کے لیے سب شامل، اب بادشاہیت، کنگ، خاندان در خاندان، نسلاً بعد نسلن، ویسے ہی بادشاہت چلے گی، اور اس کے بعد خلافت، یہ اللہ کی حکومت ہے۔ تو سب سے بہتر جو چیز ہے وہ تو خلافت ہی ہے، سمجھ رہے نا؟ جو خلافت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلی، اور اس کے بعد جو چاروں خلیفہ مانے جاتے ہیں نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب خلیفہ ہیں۔ انہوں نے گویا اللہ کی حکومت کی، اللہ کی نافذ کی ہوئی شریعت کو لوگوں پر نافذ کیا۔ تو یہ چیز، تو ہمارے یہاں جمہوریت ہے، لیکن بہت سارے ملک میں کچھ جمہوریت ہے، لیکن سب سے بڑا جمہوری ملک اگر دیکھا جائے تو ہمارا ملک ہندوستان ہے، اور دیگر ممالک میں جمہوریت کا نام ہے لیکن حقیقت میں وہ چیزیں مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ کافی بہتر ہے اوروں کے بالمقابل۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہاں سب یکسانیت، یعنی ہر ایک کو، ہر شہری کو برابر حقوق حاصل ہیں، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو۔ یہی ہمارے ملک کی اچھائی ہے، خوبصورتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جمہوریت کا ہونا، تو 26 جنوری 1950 میں جمہوریت کا باقاعدہ نفاذ ہو گیا اور لوگوں میں یہ چیز نافذ کر دی گئی، لیکن یہ جہاں بھید بھاؤ جہاں دیکھا جا رہا ہے آج، یہ لوگوں کے بگاڑ کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو جمہوریت کا گلا گھونٹتے ہیں، جو یکسانیت کا، بھائی چارگی کا گلا گھونٹتے ہیں۔ یہاں یہ شہر، یہاں یہ ملک، یہ سجایا گیا ہے مختلف پھولوں سے، مختلف پھولوں سے، اور ہر پھول قیمتی ہے، اور اگر کسی
پھول کو اس کیاری سے ہٹایا جائے گا تو اس کیاری کی خوبصورتی چلی جائے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں یہ ملک صرف ہندوستان ہندوؤں کے لیے اگر ہوگا، غیر مسلموں کے لیے ہوگا، اور یہاں سے سکھ عیسائیوں اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، تو یاد رکھا جائے کہ یہ پھر ملک کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، ملک کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے خوبصورت یہ پھول ہیں، یہاں سبھی پھول موجود رہنے چاہیے، اسے ایسی ذہنیت بالکل نہیں رکھنی چاہیے، اور ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے مختصر گفتگو کی گئی کہ 26 جنوری کے متعلق کچھ گفتگو آسان لفظوں میں کر دی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک میں امن و شانتی کا ماحول ہونا چاہیے، اور یہ ایک طرف جو کیاری بنی ہوئی ہے، تمام پھولوں کا گلدستہ بنا ہوا ہے، یہ باقی رہنا چاہیے۔